بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار کا ساتھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت مدد ملی تھی۔ آپ نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ جو غلام مسلمان ہو جاتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے مالکوں سے خرید کر انہیں آزاد کر دیتے۔ انہی غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ وہ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو وہ کافر انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ وہ حضرت بلال کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹا دیتا اور ان کی چھاتی پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا کہ وہ ہل نہ سکیں۔ پھر وہ کہتا، زندگی چاہتے ہو تو اسلام چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ برابر یہی کہتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مارتے مارتے تھک جاتا تو اپنی مدد کے لیے دوسرے کافروں کو بلا لیتا۔ دوسرے کافر بھی انہیں تکلیفیں دینے میں اپنا پورا زور لگا دیتے، لیکن یہ تمام تکلیفیں سہ کر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ ہی کا نام لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو کافر کو بھاری قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا۔ جب مکے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کافروں نے سختیاں کرنی شروع کی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچاتے۔ جب یہ تکلیفیں بہت بڑھ گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے میں چلے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو اس سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے بھاری انعام مقرر کر رکھا تھا اور اس انعام کی لالچ میں بہت سے کافر آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی جس کا نام سور تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خود غار کے اندر گئے اور اسے صاف کیا۔ آپ نے سب سوراخوں اور بلوں کو بند کیا تاکہ کوئی سانپ بچھو کاٹ نہ کھائے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا تو اس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئے۔ جس سوراخ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی اس میں ایک سانپ رہتا تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سانپ کے ڈسنے سے تکلیف تو ہوئی مگر آپ نے اف تک نہیں کی، اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند اچاڑ نہ ہو جائے۔ سانپ کے زہر کی تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے اور چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گر پڑے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کا لاب وہاں لگا دیا جس سے ساری تکلیف دور ہوگی۔ جو کافر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے ان کی ایک ٹولی اتفاق سے غار سور کے منہ پر پہنچ گئی۔ ان کے پیروں کی آہٹ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آپ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر آ جائیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ آپ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ آگے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے ٹھیک فرمایا ہے، ہمارا خدا ہمیں سچی مچی ان دشمنوں سے بچا لے گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ خدا کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا۔ اس جالے کو دیکھ کر کافروں نے خیال کیا کہ غار کے اندر کوئی شخص موجود نہیں۔ تھوڑی دیر خسر پسر کرنے کے بعد کافر واپس چلے گئے۔ اس دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کہلاتے ہیں۔ شکریہ۔